إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات محترم، آج کی مجلس میں ہم ایک انتہائی عام موضوع پر گفتگو کریں گے اور اللہ کی توفیق سے اس کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں. دین کا علم سیکھنا اور احکام شریعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اپنے آپ کو اس سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر انسان عمداً جب سمجھنے کا موقع آئے سمجھے بنا اور زندگی میں اس کے بارے میں کوتاہی بھی کرے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں چلا اس لیے میں نے یہ کام خلاف شریعت کر لیا یا صحیح طور پہ نہیں کر سکا. تو سب سے پہلے جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کا قانون وراثت ہے. اور یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ موجودہ دور میں اس میں وراثت کے حوالے سے اور وصیت کے حوالے سے انتہائی کوتاہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بعض والدین وصیت کرتے وقت یا وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کرتے وقت اولاد کے درمیان فرق کرتے، کسی کو زیادہ دیتے کسی کو محروم کر دیتے، اور اس کام کو انتہائی ہلکا تصور کیا جا رہا ہے کہ جیسے کسی کی مرضی وہ کرے. حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے وصیت یا وراثت کا جب تذکرہ کیا ہے تو اللہ رب العزت نے یوصیکم اللہ سے آیات کو شروع کیا ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. پھر کسی جگہ ان کو فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، فریضہ ہے. اور کسی جگہ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو تجاوز نہ کرو، ان کو کراس نہ کرو. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا. اور دوسری روایت میں وصیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی مرد یا عورت 60 سال تک وہ نیکی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہتے ہیں، لیکن آخری وقت میں یضاران بالوصیہ، وصیت کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. فتجب لهم النار، اور اس کی وجہ سے ان پر جہنم کی آگ واقع ہو جاتی ہے. اس لیے یہ دونوں موضوع انتہائی سمجھنے کے قابل ہیں اور ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو وراثت کے بارے میں کہ علم وراثت اسلام کا وہ عادلانہ نظام جو مسلمانوں کے لیے سراسر رحمت اور برکت کا باعث ہے.
اور اس کی حکمت کا اسی سے آپ جان سکتے ہیں کہ اگر اسلام کا یہ قانون وراثت نہ ہوتا تو کوئی شخص بھی اپنی ضرورت سے زائد کچھ نہ کماتا، جوانی کے اندر اتنا ہی کماتا جتنا وہ کھا لیتا، اور بڑھاپے کے اندر اس کے پاس کچھ نہ ہوتا جس پر وہ اپنا گزر بسر کر سکے، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، اور جتنا میرا بچے گا وہ تو یہاں علاقے کے جو زوردار لوگ ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ چھین کے لے جائیں گے، یا گروپ قبضہ کر لے گا، یا خاندان کے بڑے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے، تو وہ اس ڈر سے کبھی بھی مال نہ کماتا اور جمع نہ کرتا۔ شریعت نے روزی کمانے کے سلسلے میں کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، ضابطے بتائے ہیں کہ حلال طریقے سے کماؤ، اور روزی کمانے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی نہ کرو کہ آدمی ہر وقت کسی چکر میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے حلال طریقے سے کوئی جتنا بھی کمائے اس کے لیے کمانا جائز ہے، اور اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر بھی اس مال کا دفاع کیا ہے، اس کی حفاظت کی انتظام کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ڈاکو اس کو سزا دی جائے گی، تو وہ کس لیے؟ کہ انسان کے مال کے تحفظ کے لیے، کہ زندگی میں کوئی شخص کسی انسان سے اس کی مرضی کے رضامندی کے بغیر اس کا مال نہیں لے سکتا۔ اگر وہ لے گا، چوری کرے گا تو اس کے لیے سزا مقرر ہے، زبردستی چھینے گا تو اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ تو اس لیے اس کو اللہ رب العزت نے تحفظ دیا۔ پھر اولاد بھی انسان کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی طور پر یہ شفقت اور مہربانی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے، لیکن اس وقت میری ایک ہی بیٹی ہے جو میری وارث بننے والی ہے، تو بیٹی کی میں شادی کر دوں گا، وہ اپنے گھر چلی جائے گی، میرا یہ مال یہ دوسرے لوگوں کے طرف چلا جائے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں سارا مال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے یہ کرنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ انہوں نے پھر سوال کیا حضرت آدھا مال، تو آپ نے فرمایا کہ آدھا بھی نہیں۔ پھر سوال کیا الثلث 1/3 تیسرا حصہ، تو آپ نے فرمایا ہاں الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ دے سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنی اولاد کو اپنے بعد فقیر چھوڑ کے جائیں، یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے جائیں، آپ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جائیں، یہ ان کو فقیر چھوڑ کے جانے سے کہیں بہتر ہے۔ اسی طرح اس شخص کو بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص فوت ہوا، اس کی اولاد نہیں تھی، والدین بھی نہیں تھے، بہن بھائی تھے، اس کے پاس 6 غلام تھے۔ اس نے کہا میرا وارث بننے والا تو کوئی ہے نہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ یہ بہن بھائی یہ کیوں لیں میرا مال، تو اس نے فوت ہونے سے پہلے جب دیکھا کہ اب زندگی کا اختتام ہے تو 6 کے 6 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا کہ جاؤ بھی تم آزاد ہو۔ فوت ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، دفن کر دیا گیا۔ تو کچھ عرصہ بعد اس کے ورثاء آ گئے، بہن بھائی آ گئے، انہوں نے کہا حضرت جی اس نے ہمارا حق جو تھا وراثت میں وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ہم حالانکہ اس کے وارث موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس نے ایسا کیا؟ حدیث پاک کے اندر ہے وقال له قولا شدیدا، آپ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور
ایک روایت میں کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں نے اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھانی تھی۔ حالانکہ اس نے سارا مال، کیوں کہ اس نے ایک طرح سے اپنے ورثاء کو محروم کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے جہاں تک وصیت جائز تھی اس کو جاری کیا۔ آپ نے فرمایا ردوا علی الغلام، یہ جو کتنے غلام ہیں سب میرے پاس واپس لاؤ۔ 6 کے 6 غلاموں کو واپس بلایا، ان میں قرعہ اندازی کر کے 2 کو آزاد کیا، ایک ثلث کو، ایک ثلث تک وصیت جاری کی، 2 کو آزاد کیا اور باقی اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہارا حق ہے۔ اس لیے شریعت کا جو ضابطہ ہے، یہ قانون بیان کرنے سے پہلے چند چیزیں سمجھنی ہمارے لیے ضروری ہیں جو اس معاشرے کے اندر جن کوتاہیوں کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کوئی شخص زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کر سکتا ہے؟ زندگی میں قانون وراثت لاگو ہو سکتا ہے؟ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا جب ہم وراثت کے لیے شروط کا تذکرہ کریں گے، لیکن اجمالی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ ہبہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ہبہ ہوگا، اور اس میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس میں بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا، بیٹوں کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا۔ گفٹ ہوگا، ہبہ ہوگا، اور ساری اولاد کو برابر برابر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بیٹی کو 1 اور بیٹے کو ڈبل 2، یہ نہیں ہوگا۔ یہ قانون وراثت ہے جو مرنے کے بعد لاگو ہوگا۔ زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی وراثت اپنی اولاد میں اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے، وراثت کی جائیداد، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہبہ کے طور پر۔ اور ہبہ کے اندر جو ضابطہ ہے وہ اس حدیث میں واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے ایک غلام اپنے ایک بیٹے کو دے دیں، ایک بیٹے کو، اور ساتھ یہ ارادہ کیا کہ میں اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا جی میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے سب کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہا جی نہیں، میں اسی کو دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا اشہد علی الجور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ وہ آپ کی خدمت کرنے میں، نیکی اور احسان کرنے میں برابر ہوں، کہ سارے آپ کی خدمت کریں؟ کہا جی یہ تو میں چاہتا ہوں کہ ساری اولاد میری فرما بردار اور میری خدمت کرے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو ان کو اگر گفٹ دینا ہے تو وہ بھی برابری کی سطح پر دو، یا تو سب کو ایک ایک غلام دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا، اس کو ظلم قرار دیا۔ پہلی بات یہ کہ زندگی کے اندر اگر کوئی انسان اپنی اولاد میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن ہبہ کی شکل میں، اس میں بیٹے اور بیٹیاں سب برابر ہوں گے۔ دوسرا کہ کیا زندگی میں کوئی اولاد اپنے والدین سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا حصہ دو؟ زندگی میں والدین اولاد کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ اپنے والدین سے مطالبہ کرے۔ کیوں؟ کہ جائیداد کس کی ہے؟ والد کی۔ جائیداد کس کی ہے؟ والدہ کی۔ کسی کی جائیداد ابھی تک ان کا ان میں حصہ بنا نہیں ہے اولاد کا، تو کسی دوسرے شخص کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا حصہ دو؟ میرا حصہ اس میں ہے کیا؟ اگر فرض کرو ہم اس کے برعکس کر لیتے ہیں، ایک بیٹا کماتا ہے، اس نے اپنی جائیداد بنائی ہوئی ہے، تو باپ کہتا ہے میرا حصہ دو،
باپ کہتا ہے میرا حصہ دو، تو یہ بہو جو اپنے شوہر کو اکساتی رہتی ہے کہ اپنے باپ سے اپنا حصہ لو اپنا حصہ لو، یہ بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ جی ہماری کمائی ہے۔ آپ اپنی جائیداد میں سے باپ کو حصہ نہیں دینا چاہتے، جہاں پر نص موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے۔ اس حدیث کو بھی سمجھنے میں ایک کوتاہی ہوئی ہے۔ کوتاہی کیا ہوئی ہے کہ جس طرح اولاد یہ مطالبہ کرتی ہے زندگی میں کہ اپنے والدین سے کہ ہمارا حصہ دو، یہ مکان اس میں سے ہمارا حصہ دو، اس دکان میں سے ہمارا حصہ دو، حالانکہ ان کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ والد کی جائیداد ہے، وہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح والد کے لیے بھی جائز نہیں کہ ایک بیٹے کی کمائی اس سے چھین چھین کر دوسرے کو دیتا رہے، یہ والد کے لیے بھی جائز نہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے انت و مالک لابیک، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انت و مالک لابیک، اس میں صحیح قول یہ ہے کہ اس میں جو لام ہے انتفاع کے لیے ہے کہ والد اپنے بیٹے کی جائیداد سے کمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، یہ معنی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹوٹل جائیداد میں جیسے چاہے تصرف کرے، یہ معنی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی ہوتا کہ بیٹا جو بھی کماتا ہے ٹوٹل اس کے والد کی ہے تو پھر قانون وراثت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اب دیکھیے اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے اور اس کا والد بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو شریعت نے اس کے والد کو کتنا حصہ دیا ہے؟ 6واں حصہ۔ قرآن پاک میں آیات میراث میں 6واں حصہ۔ اگر اس حدیث کا معنی یہی ہوتا کہ انسان جو کچھ کماتا ہے اس کی ساری پراپرٹی اس کے والد کی ہے تو پھر اس ساری اس کو مل جانی چاہیے تھی۔ 6واں حصے کا معنی کیا؟ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اس حدیث کے اندر جو لام ہے لام انتفاع، کہ والد اپنی ضرورت کے لیے، والدہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے بیٹے کی کمائی سے جتنا چاہے لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ کماتا ایک رہے جائیداد دوسرے کی بناتے رہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے یہ معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بڑی ہمارے کمزوری کہ جتنی اولاد نالائق ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، کچھ نہیں کرتی، والدین کی ہمدردیاں اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، اور جو والدین کماتا ہے، رات دن محنت اور مشقت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے اخراجات کے بوجھ اٹھاتا ہے، اس پر ہمیشہ ناراض رہتے ہیں۔ والدین کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جس طرح اولاد اگر والدین کی گستاخی کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے پوچھا جائے گا، اسی طرح اولاد کی خدمت کے باوجود والدین خواہ مخواہ ناراض رہیں گے اور اپنا پہلو ایک کی طرف جھکائے رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ زندگی میں کوئی اولاد اپنے والدین سے جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی سے دیں ہبے کے طور پر تو سب کو برابری کی سطح پر دیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا اس سے والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا اپنے بیٹے کو آپ قرار دے سکتے ہیں؟ اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ہم نے بڑے بیٹے کو جو ہمارا نافرمان ہے، چھوٹی بیٹی کو جو ہماری بات نہیں مانتی، ہم نے اپنی جائیداد سے آپ قرار دیا۔ کیا ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے؟ دیکھیے حق وراثت یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے اس حق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ کسی والد کے لیے جائز نہیں کہ جو حق اللہ نے اس کے بیٹے کو دیا ہے، اس کی بیٹی کو دیا، اس کی اولاد کو دیا ہے، اس سے اس کو محروم کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کو اس کی وراثت، حق وراثت سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ اس لیے اولاد اگر گستاخ ہے تو ان کی گستاخی کی سزا ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گی، لیکن والدین اپنی اولاد کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، آپ قرار نہیں دے سکتے۔ اب انسان جب فوت ہوتا ہے تو قانون وراثت کسی کے فوت ہونے کے بعد لاگو ہوتا ہے۔ زندگی میں جائیداد تقسیم کرے گا تو وہ ہبہ ہوگا۔ یہ قانون وراثت اور وراثت کی تقسیم کے لیے چند شرائط ہیں اور ضابطے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انسان اپنے مرنے کے بعد
جو مال چھوڑتا ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے. اور قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا کہ ما ترک جو کچھ اس نے چھوڑا یعنی مرنے کے بعد اس کی وراثت، اس کے مال کے اندر وراثت کا حکم کب جاری ہوگا، وہ کب تقسیم کی جائے گی. اس کو علماء نے ترتیب وار اس کے 5 سٹیپ مقرر کیے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہر شخص کے ترکے کے ساتھ 5 قسم کے حقوق متعلقہ ہیں. 5 قسم کے حقوق. پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ترکہ سے سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. تجہیز و تکفین میں کیا آتا ہے کہ بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ قبر کے لیے جگہ خریدنا پڑتی ہے، بعض اوقات قبر کھودنے والے کو اجرت دینا پڑتی ہے، کفن کا لباس خریدنا پڑتا ہے، بعض اوقات میت کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ایمبولینس کا کرایہ دینا پڑتا ہے. تو یہ جتنے اخراجات ہیں سب سے پہلے یہ میت کے ترکے میں سے کیے جائیں گے. پہلا حق میت کے ترکے کے ساتھ متعلق ہے کہ تجہیز و تکفین کا انتظام. لیکن اگر کوئی شخص اپنے طور پر یہ کرے تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کے ہاں بڑا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان میت کو غسل دیتا ہے اور اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے تو اس پہ پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے. یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. ضروری نہیں کہ ہم نکاح، جنازہ، غسل یہ سارا مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈالے رکھے، یہ ضروری نہیں ہے. انسان کو خود بھی نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان میت کو کفن خرید کے دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں ریشم کی پوشاک پہنائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے قبر کا بندوبست کرتا ہے، قبر کی جگہ خرید کے دیتا ہے یا قبر کھود کر تیار کر کے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کریں گے کہ جیسے اس نے کسی مسکین کو ایک مکان بنا کر دیا رہائش کے لیے، جب تک وہ اس میں رہائش اختیار کرے گا اس کو ثواب ملے گا. یہ میت قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ اٹھاتے نہیں قبر کے اندر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو برابر ثواب دیتے رہیں گے جس نے قبر کا بندوبست کیا. تو پہلا حق یہ ہے کہ میت کے ترکے کے اندر کہ اس میں تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے. دوسرا حق یہ متعلق کہ قرض ادا کیا جائے. میت کے ترکے کے ساتھ جو قرض متعلق ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک قرض تو وہ ہے جن کا براہ راست ترکے کے ساتھ تعلق ہے. مثلا میت کے پاس جو فوت ہو گئی اس کی جائیداد پراپرٹی تو ہے لیکن کسی کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہے، پیسے لیے کسی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، زیورات تھے یا کوئی مکان تھا، کوئی زرعی اراضی تھی، کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے اگر میت کا اس کے علاوہ کوئی ترکہ ہے تو سب سے پہلے میت کے اس ترکے میں سے اس پراپرٹی کو واگزار اور آزاد کرایا جائے گا. اگر نہیں تو اس پراپرٹی میں سے ہی اس کو بیچ کر اس کو آزاد کروایا جائے گا. یہ میت کے ترکے کے ساتھ پہلے اس پراپرٹی کو آزاد کروایا جائے گا. دوسرا قرض وہ ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ قرض ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک وہ قرض ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. حقوق اللہ کے ساتھ کیا؟ مثلا نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں. موت آ گئی، پیسے خرچ نہیں کر سکے تو وہ اس کے ترکے میں سے وہ اس پر قرض ہے، ادا کیا جائے گا. یا کوئی کفارہ دینا تھا، کوئی کفارہ تھا تمہیں وہ نہیں دے سکے تو وہ اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا. یا زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی اس ترکے میں لیکن موت آ گئی، زکوٰۃ کا ٹائم ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنی لیکن فوت ہو گیا انسان تو اس کے ترکے میں سے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. دوسرا حق ہے، اس کے بعد حق ہے عام قرض کا
کہ انسان میت نے کسی کا قرض دینا تھا، کسی سے قرض لیا تھا، کسی انسان کا، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ، پھر یہ قرض ادا کیا جائے. قرض ادا کرنے کے بعد پھر تیسرا حق ہے میت کے ترکے کے ساتھ، چوتھا حق کہ میت نے اگر وصیت کی ہے، میت نے اگر وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق ہے. اب وصیت کے لیے شریعت نے یہ ضابطہ مقرر کیا کہ وصیت کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو. دوسرا یہ کہ وہ وصیت کسی ناجائز کام کے لیے نہ ہو. تیسری چیز کہ جس کے بعد حق میں وصیت کی جا رہی ہے وہ براہ راست وارث نہ بن رہا ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو حق دے دیا ہے. قرآن پاک میں اس کے حصے بیان کر دیے ہیں. فلا وصیۃ لوارث، جو براہ راست وارث بن سکتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت غیر وارث کے لیے، جس کا معنی کیا ہے کہ انسان یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میری باقی پراپرٹی تو تقسیم کر دینا سارے ورثاء میں شرعی قانون کے مطابق، لیکن میرا فلاں پلازہ میرے چھوٹے بیٹے کو دے دے گا. یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ وارث بن رہا ہے براہ راست، تو وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں. اگر کوئی والدین ایسا کر چکے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا حل بتلایا ہے. وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت کرنے میں زیادتی کی ہے یا خلاف شریعت وصیت کی ہے تو اس کو شریعت کے مطابق کر دے. جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام آزاد کرنے والے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اس کو شریعت کے مطابق ڈال دے. یا پھر ورثاء اگر رضامند ہو جائیں کہ چلو جیسے ہمارے والد نے کر دیا ہم اس پر اپنی خوشی سے رضامند ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس وصیت کو شریعت کے مطابق ڈالا جائے گا. تو یہ وصیت اس کو پورا کیا جائے گا. وصیت کو پورا کرنے کے بعد پھر جو ترکہ باقی بچتا ہے اس کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، اس کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. تو ترکے کی تقسیم کے لیے جو شرائط ہیں شریعت نے ان حقوق کے بعد جو شرائط بیان کی ہیں ان کا بالاختصار تذکرہ کرتا ہوں. کہ ترکے کے لیے پہلے تو کہ وراثت کے لیے کہ وراثت کب ثابت ہوتی ہے اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کو وراثت کے ارکان کہا جاتا ہے. پہلے نمبر پر المورث. مورث وہ میت جو فوت ہو گیا یعنی جو اپنا وارث بنا رہا ہے دوسروں کو، اس کا وجود ہو، کہ کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کا وارث بنا جا رہا ہے. اگر ایسا شخص ہے ہی نہیں تو پھر وراثت کا قائم ہی نہیں ہوتی. دوسرا الوارث، کہ جو اس کا وارث بن رہا ہے وہ موجود ہو. اور تیسرا مال موجود ہو جو دوسرے کی طرف منتقل ہوگا، وراثت میں کسی کو ملے گا. اگر مال موجود نہیں تو وراثت ہے ہی نہیں، پھر تقسیم کیا ہوگی؟ تو اس لیے یہ 3. اس کے بعد شروط بیان کی کہ وراثت کی شرائط کیا ہے. تو وراثت کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ تحقق موت المورث، جو میت ہے جس کا وارث بنا جا رہا ہے اس کی موت ثابت ہو جائے. فقہاء اس کے لیے 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، حقیقتاً و حکماً. حقیقت میں اس کی موت ثابت ہو جائے کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے فیصلہ دے دیا ہے، چیک اپ کر کے بتا دیا کہ یہ شخص فوت ہو چکا ہے. حکماً سے مراد کیا ہے کہ وہ شخص ایک مدت ہوئی گھر سے گیا ہے، ہر قسم کے وسائل اور ذرائع استعمال کیے لیکن پتہ نہیں چل رہا، مل ہی نہیں رہا، تو اس کو کہا جاتا ہے مفقود، گم شدہ شخص. تلاش بسیار کے بعد کئی سال کے بعد آخر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ شخص فوت ہو چکا ہے، اس پر حکم لگ جاتا ہے. یہ حکمی طور پر اس کی موت کا حکم لگ جاتا ہے.
تو اس کی موت ثابت ہو جائے جس کا وارث بننا ہے، جو مورث ہے، حقیقتاً یا حکماً۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تحقق حیات الوارث، جو وارث بننے والا ہے وہ زندہ ہو، اس کی زندگی ثابت ہو، خواہ حقیقتاً کہ وہ زندہ موجود ہو یا حکماً پتہ نہیں چل رہا، گھر سے باہر گیا ہے لیکن کوئی خبر بھی نہیں کہ فوت ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے آ جائے۔ تیسرا کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، وارث بننے میں کوئی مانع نہ ہو۔ جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو پھر وراثت کا قانون جاری ہوگا، اس کے ساتھ کہ وراثت کے اندر مانع اور رکاوٹ کون سی چیزیں ہیں۔ وراثت کے اندر جو موانع ہیں، رکاوٹ ہے، پہلی چیز قتل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس للقاتل میراث، جس شخص نے اپنے مورث کو، یعنی اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، قاتل کو وراثت نہیں ملتی۔ قتل رکاوٹ ہو گیا وارث بننے کے راہ میں۔ دوسری شرط کہ غلام ہو، جب غلامی کا دور تھا تو کوئی غلام براہ راست وارث نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اپنی ملکیت کوئی نہیں ہوتی، وہ جو کچھ اس کو ملے گا اس کے مالک کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے اختلاف دین، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو توفیق دیتا ہے کہ وہ، اس کا والد غیر مسلم تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اگر یہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کا باپ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ مثلا اس کا باپ کرسچن ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، لیکن بیٹا مسلمان ہو گیا، تو بیٹا فوت ہو گیا تو باپ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگر باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا کافر ہے، تو وہ اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتوارث اہل ملتین شتیٰ، دو مختلف دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ جب یہ شرطیں پوری ہو گئیں تو اس کے بعد پھر تیسری چیز یہ ہے کہ معلوم کیا جائے گا کہ وراثت کا سبب کون سا ہے۔ تو وراثت کا جو سبب بنتی ہے وہ بھی تین چیزیں ہیں، یا وراثت ملتی ہے نسب کے بیس پر، کسی کی اولاد ہو، اولاد کو وراثت مل گئی، یا آگے اس کے والدین ہوں، باپ کو وراثت مل گئی بیٹے کی، تو نسب کی بنا پر وراثت ملتی ہے۔ دوسرا ہے سبب۔ سبب دو قسم کے ہیں، ایک سبب ہے نکاح، جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر میاں بیوی دونوں، ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ دوسرا سبب یہ ہے الولا، کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے اس دور میں جو جیسے تھا، تو جو آزاد کرنے والا ہے وہ اپنے غلام کی جائیداد کا وارث بنے گا، اگر وہ فوت ہو گیا موتق، وہ اس کا وارث بنے گا۔ اب اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ شریعت نے جو قانون وراثت ہمارے سامنے بیان کیا ہے، ہم تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو آیات میراث نازل کی ہیں، ہم ان آیات میراث کو اگر دیکھیں تو ان کا شان نزول جو بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی پیچھے جو انہوں نے اپنے ورثاء میں چھوڑی، بیوی تھی اور دو بیٹیاں تھیں، بیوی تھی اور دو بیٹیاں تھیں۔ اس مسئلے کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ جب وہ شہید ہو گئے تو زمانہ جاہلیت کے نظام کے مطابق کہ وہ لوگ عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، وہ لوگ بیٹیوں کو، بہنوں کو جائیداد نہیں دیتے تھے۔ ان کا حجت اور دلیل یہ ہوتی تھی کہ وارث وہی بن سکتا ہے جو قبیلے کا دفاع کرنے کے قابل ہو۔ ایک ان کی یہ حجت ہوتی تھی کہ عورتیں تو لڑ نہیں سکتی، لڑتے تو مرد ہیں، اس لیے صرف مرد وارث بنیں گے۔ دوسرا ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ ہم اگر اپنی بیٹی کو یا بہن کو جائیداد دیں گے تو وہ جائیداد تو دوسرے خاندان کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی اور ہماری جائیداد دوسروں کی طرف چلی جائے گی۔
اس بیس پر وہ ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے تھے. تو ان کے بھائی نے، حضرت سعد کے بھائی نے ان کی پوری جائیداد پر جو بھی اس نے چھوڑی تھی ترکہ، اس پر قبضہ کر لیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر، چھوٹی تھی بیٹیاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت سعد آپ کے ساتھ میدان احد میں شہید ہو چکے ہیں، یہ میری دو بیٹیاں ہیں اور میں ہوں. سعد کی جو کچھ جائیداد تھی اس پر اس کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے. اب میں ان بیٹیوں کی پرورش کیسے کروں گی، ان کے نکاح کیسے کروں گی، ان کی شادیاں کیسے کروں گی، گزر اوقات کیسے کروں گی. تو نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے، حتیٰ کہ جبریل امین آیات میراث لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات تلاوت کی اور حضرت سعد کے بھائی کو بلایا، کہا کہ قانون وراثت نازل ہو چکا ہے. اب اس قانون وراثت کے مطابق حضرت سعد کے ورثاء میں کتنے لوگ بنتے تھے؟ بیوی اور دو بیٹیاں اور بھائی، جس نے پوری جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی بیوی زندہ ہو، اس کی وارث بننے والی ہو، اور فوت ہونے والے شخص کی اولاد بھی ہو، کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی بیوی اس کی وارث بن رہی ہو اور فوت ہونے والے کی اولاد بھی ہو، تو بیوی کو جائیداد کا 1/8 حصہ ملے گا. بیوی کو جائیداد کا 1/8 حصہ ملے گا. اور اس شخص کی جو فوت ہونے والا ہے، اگر اس کی ایک بیٹی ہو اکیلی، تو آدھی جائیداد اس بیٹی کو دے دی جائے گی. آدھی جائیداد اس اکیلی بیٹی کو دے دی جائے گی. اگر دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو 2/3 جائیداد اس کی دو بیٹیوں کو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کو دی جائے گی. اور اگر اس کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ ان کا بھائی بھی ہے، تو پھر ان کو باقی حصہ للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے ملے گا. یہاں چونکہ صورتحال اس طرح ہے کہ حضرت سعد فوت ہو گئے ہیں، ان کی بیوی زندہ ہے اور اولاد بھی ہے، بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا. دو بیٹیاں ہیں، ان کو 2/3 ملے گا. باقی جو بچے گا ان کے بھائی کو ملے گا. گویا کہ کل جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا 8 حصوں پر. 8 حصوں پر. مثلا 8 دینار ہیں، 8 دینار میں سے اس کا 2/3 کتنا بنتا ہے؟ 6 دینار. ٹھیک ہے. اور 1/8 کتنا بنتا ہے؟ 1 دینار. 1 دینار حضرت سعد کی بیوی کا، 6 دینار ان کی بیٹیوں کے، اور جو 1 باقی بچے گا وہ ان کے بھائی کا، عصبہ بن کر ان کا بھائی لے جائے گا. تو یہ قانون وراثت شریعت نے نازل کر دیا. اب اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کی وارث بننے والی ہے، لیکن اس شخص کی اولاد نہیں ہے، اس شخص کی فوت ہونے والے کی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/4. 1/4. اسی طرح اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے، کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے، اس عورت کی اولاد نہیں ہے، نہ اس شوہر سے، نہ اگر اس نے پہلے شادی کی تھی تو کسی دوسرے شوہر سے، اس عورت کی اولاد نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/2. آدھی جائیداد اس کے شوہر کو مل جائے گی. اگر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، اس کا وارث بن رہا ہے، اور اس عورت کی اولاد بھی ہے، تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا. شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا. شریعت نے جو حصے بیان کیے کہ اگر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے، تو ان میں جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ آیات مواریث کا آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی صورت میں بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، ماں کو کل جائیداد کا 1/6 حصہ، باپ کو 1/6 حصہ، یعنی بیوی کو 8واں حصہ، ماں کو 6واں حصہ کل جائیداد میں سے، باپ کو 6واں حصہ، اور باقی جو جائیداد بچے گی وہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی 1 اور 2 کی نسبت سے.
بیٹی کو آدھا، بیٹے کو اس کا ڈبل، یعنی بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2، اس طرح جائیداد تقسیم ہوگی۔ اور اگر اولاد موجود نہیں ہے، کسی شخص کی اولاد کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں بن سکتے، والد کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں بن سکتے۔ اگر اولاد بھی موجود نہیں ہے، والد بھی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہن بھائی وارث بنیں گے، ایسی صورت میں بہن بھائی وارث بنیں گے۔ بھائی بیٹے کا حکم اس پہ لاگو ہوگا اور بہنوں پر بیٹی کا حکم لاگو ہوگا، جس طرح بیٹیوں کا میں جائیداد کا شریعت نے یہ نظام بیان کیا۔ تو یہ شریعت کا اجمالی طور پر جو قانون وراثت ہے اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ باقی جس طرح مسائل پیش ہوں گے اس کے مطابق اس مسئلے کا حل علماء سے دریافت کر لیا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی طرح بھی اپنی ورثاء میں سے کسی کو جائیداد سے محروم کرنا، مثال کے طور پر جس طرح ہمارے علاقوں میں رائج ہے کہ کچھ لوگ قرآن کے ساتھ بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور کفر ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ شادی کیسے؟ معنی کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا اور ایک کمرہ بنا کر اس کو وہاں بٹھا دیا بچی کو، آپ کو کھانا یہاں ملتا رہے گا، آپ بر رات دن قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ نظریہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بچی ہماری جائیداد دوسرے خاندان میں منتقل نہ ہو، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات بہنوں کو بعض اوقات ڈرا دھمکا کے، بعض اوقات مجبور کر کے، کسی نہ کسی طرح بعض اوقات منت سماجت کر کے ان سے بیان دلوا لیا جاتا ہے کہ ہمارے حق میں بیان دے دو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو جائیداد سے محروم کرنا۔ حالانکہ انسان سوچے کہ جس طرح اس باپ کے یہ وارث ہیں جو فوت ہو گیا ہے، اسی طرح بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں۔ باپ کی جائیداد میں سے اگر ان کو حصہ مل سکتا ہے تو بیٹیوں کو بھی ملنا چاہیے، یہ حصہ ان کو اللہ نے دیا ہے۔ اس طرح ایک عام سوال یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی شخص کمائی کرتا ہے اپنی، تو کیا وہ اپنی کمائی سے اپنی جائیداد بنا سکتا ہے الگ، باپ کو بتائے بغیر یا باپ کے نام لگوائے بغیر؟ تو جو شخص اپنی کمائی کرتا ہے اگر اس کے والدین کو ضرورت ہے اخراجات کی تو وہ ان کو دے کر اپنی جائیداد بنا سکتا ہے، اپنے نام لگوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی کمائی سے اپنی جائیداد بنانا، اپنے نام لگوانا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن باپ کی جائیداد اپنے نام نہیں لگوا سکتا، کسی دوسرے کی جائیداد اپنے نام نہیں لگوا سکتا، گناہ اس میں ہے۔ اس لیے یہ چند ایک مسائل تھے، اس کے بارے میں مسئلہ رہ گیا تھا درمیان میں قرض کا، جس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ ترکے کے ساتھ جو حقوق متعلقہ ہیں اس میں سے ایک قرض بھی ہے۔ اگر قرض دینے کے ساتھ ہی جائیداد ختم ہو جاتی ہے، کچھ باقی نہیں بچتا، تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ قرض دینے کے بعد وصیت پوری کرنے کے ساتھ جائیداد ختم ہو گئی تو پھر جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ وصیت کو پورا کرنا جو شریعت کے مطابق ہے وہ لازمی ہے۔ لیکن قرض کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ شخص جو 3 خصلتوں سے بری ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے۔ ان میں کیا ہے؟ ایک خصلت الکبر، کہ جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگی، دوسرا الغلول، جس نے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی ہوگی، اور تیسرا الدین، جس کے اوپر قرض نہیں ہوگا۔ قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سلسلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر انسان کوشش کرے جس نے قرض لیا ہے قرض ادا کرنے کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے میں اسے ضرور توفیق دیتا ہوں، لیکن جس کی نیت میں گڑبڑ ہے اس کے مال میں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، اس کے کاروبار میں، مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی، ایک صحابی فوت ہو گئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی جب ان کی میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر قبرستان لے جایا گیا، آپ کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا سب سے، تو آپ نے پوچھا بھئی اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں؟ تو ایک ساتھی نے جو صف میں کھڑا تھا، ایک صحابی، اس نے کہا جی میں نے اس سے 2 دینار لینے ہیں، میں نے 2 دینار لینے ہیں۔ بعض روایات میں 2 درہم کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے فرمایا بھئی پھر تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے کہا حضرت جی وہ 2 دینار میں ادا کر دوں گا، وہ 2 دینار میں ادا کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے قرض لینے والے سے پوچھا ہاں بھئی آپ کو منظور ہے یہ آپ کو دے دیں؟ تو آپ کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اگلے دن حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے ملے، آپ نے فرمایا وہ 2 دینار دے دیے؟ میں نے کہا جی ابھی تو کل فوت ہوا ہے، دے دیتا ہوں انشاءاللہ، دے دوں گا۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، اگلے دن پھر مجھے ملے، پوچھا وہ 2 دینار دے دیے؟ میں نے کہا جی ابھی دے دیتا ہوں۔ میں گھر گیا، میں جا کر 2 دینار لا کر اس آدمی کو دیے جو قرض خواہ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دی حضرت میں نے وہ ادا کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن بردت جلدتہ، اب اس میت کی جان کو سکون ہوا ہے، اب اس میت کی جان کو سکون ہوا ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اب چونکہ ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے اور اس مسئلے میں اگر کوئی زیادہ معلومات لینا چاہے تو ہماری ایک ویب سائٹ ہے اسلام KW8، اسلام KW8، اس پہ اس موضوع پر، وراثت کے موضوع پر تفصیلی میرے دروس ہیں، فائل میں ہوئے تھے، تو وہ آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر وہ سن سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ معلومات آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کا مسئلہ ہو تو ہمارے مرکز کا فون نمبر آپ نوٹ کر لیں، آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں یا خود مل کر پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا کیا نمبر بولا؟ 247 30 ہے جی 31 247 31 059 اس سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن رہ گئی، لیکن اب گزارش یہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ جمعے سے میں رکا دیا تھا، ایک ساتھی نے، میں نے جیب میں ڈالا بھی تھا سوال، مجھے ایک بچے نے رکا دیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا اس کے دادا بیمار ہیں، ان کے دماغ میں چوٹ لگی ہے، ایک تو ان کے لیے دعا کی اپیل کی تھی اس نے، دوسرا پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں جو فیکٹری کے اندر آتش زدگی ہوئی ہے تو یہ بہت بڑا ایک حادثہ ہے، تو وہاں جو لوگ اس حادثے کا شکار ہو گئے، فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق دے۔ اسی طرح لاہور کے اندر جو اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے سب کے لیے، اور اسی طرح باقی جہاں بھی مسلمانوں پر جس طرح ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ ایک شاید سوال ہے، ایک ساتھی نے لکھا کہ میرے والدین دنیا میں نہیں، بھائی بھی فوت ہو چکے ہیں، ان کی بیوہ اور 5 لڑکے ہیں اور ان کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں، میں بھتیجوں کو کوئی حصہ نہیں دینا چاہتا، میرا صرف ایک مکان ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بھتیجے ہیں ان کا حصہ آپ کی جائیداد میں بنتا ہی نہیں۔ اگر تو جائیداد آپ کی اور ان بھتیجوں کے والد کی مشترکہ ہے، ٹھیک ہے، اگر تو اس آدمی کی جس بھائی نے رکا لکھا ہے اس کی اور اس کے بھائی کی جائیداد مشترکہ ہے تو پھر جس قدر ان کی شراکت ہے اسی قدر وہ اس کا حصہ اس کے بھائی کا اس کی اولاد کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اگر اس شخص کی اپنی اولاد موجود ہے، اپنی اولاد کی موجودگی میں بھتیجے وارث نہیں ہوتے، اپنی اولاد کی موجودگی میں بھتیجے وارث نہیں ہوتے،
لیکن تو اس سوال کو پہلے واضح طور پر کلیئر کیا جائے کہ والدین دنیا میں نہیں ہیں، بھائی بھی فوت ہو چکے ہیں، ان کی بیوہ اور 5 لڑکے ہیں، اور ان کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں۔ یہ سلوک اچھا یا ہونا یا نہ ہونا یہ وراثت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر ان کا وراثت میں حصہ ملتا ہے، سوال کو کلیئر کیا جائے، فرض کرو کہ اگر والد کی جائیداد ہے جو والد سائل کا بھی اور بھی باپ ہے جو فوت ہو گیا ہے، جس نے سوال کیا اس کا بھی، اور جو بھائی فوت ہو گیا اس کا بھی، یہ جو فوت ہونے والا بھائی اگر والد کی زندگی میں زندہ تھا تو وہ بھی جائیداد کا حقدار ہے، جس طرح یہ بھائی حقدار ہے۔ جس طرح اس کی جائیداد اس کی اولاد کی طرف ٹرانسفر ہوگی، اسی طرح اس کے بھائی کی جائیداد اس کی بیوہ کو اور اس کے بچوں کو ملے گی۔ اس کے ساتھ سلوک اچھا ہونا یا نہ ہونا اس کا جائیداد پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جائیداد اس کی نہیں ہے۔ اور اگر جائیداد اس بھائی کی ہے جس نے یہ سوال کیا ہے تو پھر اس کے بھتیجے وارث نہیں ہیں، کیونکہ اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کی اپنی اولاد ہے۔ جب انسان کی اپنی اولاد ہو تو پھر دوسرے بھائی کی اولاد یا بہن بھائی وارث نہیں بنتے۔ اب اگر مزید وضاحت ہے تو یہ بھائی رابطہ کر کے اس کی وضاحت کر لے اور پوچھ لے۔ ایک سوال میں کر سکتا ہوں؟ جی، باپ کی جائیداد اس کو تقسیم کرنا ہے، بہنوں کو حصہ دینا ہے، طے یہ ہوا تھا کہ لڑکے اپنے پاس سے بہنوں کو نقد دے دیں گے، لیکن سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی یہ تقسیم نہیں ہوئی۔ اب ان میں سے ایک وارث کہتا ہے میری جان چھوڑو، میں لیتا ہی نہیں کچھ بھی، تو کیا اس کی یہ جو حرکت ہے اس کو بچا لے گی اس کام سے؟ وہ وارث اس جائیداد اس کے پاس ہے، جائیداد پہ لوگ قبضے کیے بیٹھے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کہہ رہا ہے میں نہیں لیتا، یہ تو مجبوراً کہہ رہا ہے نا کہ تنگ آمد کے طور پہ، اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں مجرم نہ بنوں، بہنوں کو حصہ نہ دینے۔ تو یہ کیا کہتا ہے میں حصہ لیتا ہی نہیں، میں لیتا ہی نہیں، تم اپنے جہاں مرضی دو، جو مرضی کرو، میں لیتا ہی نہیں حصہ۔ دیکھیے اس کا حصہ نہ لینا بھی غلط ہے اور بہنوں کو حصہ نہ دینا بھی غلط ہے۔ اپنی جائیداد بلا وجہ ترک کرنا، ہاں یہ اپنا حصہ تو چھوڑ سکتا ہے، اپنا حصہ تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر قباحت کیا ہے کہ یہ اپنا حصہ چھوڑ کر ایک مستقل دشمنی کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہ تو یہ کہہ رہا ہے لیکن اس کی اولاد کل کہے گی کہ ہمارے چچے تائے ہمارا حق دبا کے بیٹھے ہوئے اور ساری عمر کے لیے۔ تو اگر یہ اپنا حصہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس میں یہ تصرف کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں لیتا، جھگڑے سے بچنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو باقی ہیں وہ بری نہیں ہو جائیں گے۔ باقی تو بری نہیں ہوں گے، ہاں جی، اپنی اولاد سے مشورہ کر کے کہ بھئی تم لوگ، ہاں اپنی اولاد سے مشورہ کر کے اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہے، پھر باقی وہ ان پر رہ جائے گا جنہوں نے قبضہ کیا، وہ ذمہ دار ہے۔ دعا کریں جن کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے کہ اسی مسجد میں جمعرات کے دن عصر کے بعد اور ہفتے کے دن 10 بجے صبح ترجمہ کلاس ہوتی ہے خواتین کی۔ تو جن بھائیوں کی فیملیز ادھر ہیں یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کا کل تو ٹیسٹ ہے تو وہ اس ترجمہ کلاس کے اندر بھی شرکت کریں بہنیں، تاکہ یہ قرآن پاک سیکھیں، اور عورتوں کا سیکھنا تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ ہفتے کے دن اور جمعرات کو کلاس، جمعرات کو عصر کے بعد اور ہفتے کے دن تقریباً 9:30 یا 10 بجے کلاس شروع ہوتی ہے زور تک، تو اس میں بہنیں بھی شرکت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللهم انا نشهد بانک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما جتنے مسلمان آتش زدگی کے حادثے میں یا اور بھی جس طرح دنیا سے جا چکے اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما یہاں پہ ہماری حفاظت فرما اور ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و یار عزیز و اقارب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما ہماری اولادوں کو نیک بنا ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا ہمیں موت کی سختیوں سے بچانا ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا حشر کی ندامتوں سے بچانا اپنے پیارے حبیب کے حوض سے پانی نصیب کرنا اپنے نبی کی شفاعت کے حقدار بنا اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب کو سکون اور تحفظ نصیب فرما الہ العالمین تیرے گھر میں بیٹھے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما اللہ تو ہماری دعا قبول فرما اللہ ہمارے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے ہمارے اختلافات کو دور کر دے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں الفت اور محبت پیدا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ۔ ایک اعلان ہے کہ ایک تو ساتھی اپنی ریفریشمنٹ لے کر جائیں گے آپ کے لیے ساتھی میں کوئی پانی جوس وغیرہ لا کے دیں دوسرا فائر اسٹار بھی ہے جس پر آپ کو کیسٹ اور سیریز اور کتابیں وغیرہ مل جائیں گی جو ساتھی رہنا چاہیں تو وہاں موجود ہیں اس وقت میں تمام بھائیوں کا بہنوں کا شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ ہم اس کو عمل کرنے کی